آج جمادی الثانی کی 16 تاریخ ہے 1432 اور مئی کی 20 ہے 2000 مئی کی 21 ہے 2011۔ ہاں، آج قیامت کا اعلان کیا گیا نا، اسی لیے حکم ہے کہ کذب الوقاتون، جھوٹے ہیں وقت معین کرنے والے۔ تو یہ ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ تو جمادی الثانی کی آج 16 اور مئی کی 21 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 160، 161، 162 اور 63 کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ 160 سے لے کر 163 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنین تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ کسی نبی کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس شے کے ساتھ جس میں اس نے خیانت کی تھی حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا وہ شخص جو رضا الہی کی پیروی کرے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو غضب الہی میں گھرا ہوا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک ان سب کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت آپ کو یاد ہے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے، اور چونکہ ابھی احد ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی کے حوالے سے پیغمبر اسلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا تھا کہ
اللہ کی رحمت سے تم ان کے لیے نرم ہو اور اللہ نے تمہارے دل کو ان کے لیے نرم قرار دیا ہے. اگر تم سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ تم کو چھوڑ کر کبھی کے چلے جاتے. بہر کیف تم بھی ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے مشورہ کرو. مگر مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی بات کا فیصلہ کر لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر تم اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو ہماری گزشتہ درس ہمارا تھوڑا سا طولانی ہو گیا تھا، اس لیے کہ ہم نے شاورہم فی الامر پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اللہ جو حکم دے رہا ہے اپنے نبی کو کہ ہمارے پیغمبر آپ ان سے امر میں مشورہ کریں، اس کی تفصیلات ہم نے پیش کی تھیں اور ہم نے چاہا تھا کہ ایک ہی درس میں وہ موضوع مکمل ہو جائے، اس لیے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی. آج ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاورہم فی الامر کے بعد اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ، اس کے بعد جب تم فیصلہ کر لو، اور یہ ہم بیان کر چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بلاغت قرآنی یہاں اس اہم مفہوم کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ اصل فیصلہ اور آخری فیصلہ پیغمبر کا ہوتا ہے. مشورہ تو انہوں نے کر لیا، لیکن اب عزم جو ہے، عزم یعنی پختہ ارادہ، کسی کام کے انجام دینے کا اب ارادہ کر لینا، ڈیسائیڈ کر لینا کہ ٹھیک ہے اب ہم کو یہ کام کرنا ہے. اب پیغمبر کو جو ڈیسیژن لینا ہے تو اللہ نے کہا جب مشورہ کر لو، تو یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی سب مشورہ کریں گے، سب سے، کسی سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں پیغمبر. لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں اکیلے، یعنی ایک پیغمبر سے کہا کہ جب تم فیصلہ کر لو اے نبی، یہ نہیں کہا کہ جب تم سب مل کے فیصلہ کر لو. اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ جو ہوگا وہ سب مل کے نہیں کریں گے. مشورہ دے دیں گے، فیصلہ کون کرے گا؟ پیغمبر کریں گے. تو بات وہی آ گئی. تو خیر، وہ جو بھی مفہوم تھا اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی گزشتہ درس میں کہ مشورے کا مقصد کیا تھا اور کیوں پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ ان سے مشورہ کیا جائے. اور اس میں ان کی خصوصیات نہیں یا ان کی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں چونکہ پیغمبر کی تعریف کی جا رہی ہے اوپر سے، شروع سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، ساتھ ہی میں اب تم ان کو معاف بھی کر دو اور ان سے مشورہ کرو. یہ صفات پیغمبر کی بیان کی جا رہی ہیں، یعنی نبی کی تعریف کی جا رہی ہے، نہ کہ ان کی جن سے مشورہ لیا جا رہا ہے. اب یہاں پر وہ لفظ آتا ہے جس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے آج. جب تم ارادہ کر لو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر تم اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو اور آگے بڑھو. اس لیے کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ توکل عربی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کافی حد تک آپ حضرات اس مفہوم سے فیملیئر ہیں. توکل عربی کے اعتبار سے اتکال سے ہے. اتکال یعنی کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یا یہ کہ اپنے امور کو اس کے سپرد کر دینا، یہ ہے توکل. اسی سے توکیل ہے. توکیل یعنی وکیل بنانا. لفظ وکیل بھی اسی سے ہے. وکیل کا لفظ آپ بہت سنتے ہیں. وکیل بنانا، وکیل یعنی کیا؟ اپنا کام آپ نے اس کے سپرد کر دیا، وہ آپ کا وکیل ہو گیا. اب آپ بے فکر ہیں، کام آپ کو کرنا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو آپ سے بہتر اس کام کو انجام دے سکتا ہے، یا یہ کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو وہ کر سکتا ہے.
آپ نے اس کے سپرد کر دیا کہ یہ تم میری طرف سے وکیل ہو، تم اس کام کو کر دو۔ اب آپ وکیل ایرے غیروں کو نہیں بناتے، آپ وکیل اس کو بناتے ہیں جس پر آپ کو بھروسہ ہو۔ اسی بھروسے کا نام توکل ہے، لیکن یہاں اس کو توکل اس لیے نہیں کہتے وکیل کے لیے، عام وکیل کے لیے ہم نے وکیل پہ توکل کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لفظ توکل ایک اصطلاح ہے، پورے طور پر اعتماد رکھنا اس شخص پر اور ہر چیز کو اس کے حوالے کر دینا، اور نتیجہ جو بھی آئے اس نتیجے کو اس کے حوالے کر دینا اور کہنا کہ بھئی یہ نتیجہ آپ ہی کی وجہ سے۔ یہ توکل کسی پہ نہیں ہو سکتا سوائے خدا پہ، اس طرح کا توکل کہ آپ نتیجے کو کسی کے حوالے کر دیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے بہترین وکیل کون ہے؟ اللہ اصل میں بہترین وکیل ہے، اور اللہ کے لیے لفظ وکیل متعدد جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ نساء میں تو دونوں لفظ استعمال کر دیے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 81 آیت، اس میں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ پر توکل کرو اور اللہ بحیثیت وکیل تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے بحیثیت وکیل۔ تو دیکھیں کتنی دلچسپ بات یہ ہے کہ توکل کرو یعنی اپنے معاملات حوالے کر دو، اور وہی کافی ہے تمہارے لیے وکیل کی حیثیت سے۔ تو اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ وکیل یعنی توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حوالے اپنے امور کر دیں، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اب توکل کا کچھ لوگوں نے مفہوم غلط بھی لیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ گھر بیٹھ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کچھ نہ کریں، اور کوئی کام آئے کوئی معاملہ آئے تو بس اللہ پہ توکل کریں، اللہ کر دے گا، آپ گھر بیٹھیے۔ اس کو توکل نہیں کہتے۔ اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے کتنا دلچسپ ہے یہ تسلسل آیت کا، کہ ہمارے نبی سب سے پہلے تو یہ کہ تمہارا خود مزاج ایسا ہے کہ تم نرم ہو۔ دیکھیں آپ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے، اب ان سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ان کو معاف کریں، ان کے لیے آپ استغفار کریں۔ اس کے بعد اب یہ گراؤنڈ تیار ہو گیا آئندہ کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ جنگ ایک ہی جنگ تو نہیں ہے، ابھی تو آگے اور بھی دوسری جنگیں ہونے والی ہیں، اور یہ کافر جو ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کا پیچھا تو نہیں چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو چھوڑ تو نہیں دیں گے، تو یہ مقابلے پر پھر آئیں گے۔ اب یہ لوگ جو یہاں سے جو عہد میں بھاگ گئے، اگر ان کو سزا دی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر لوگوں کے بھی حوصلے پست ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا کہ چلو دیکھو ہم نے ایک تیر سے دو شکار کیا، ایک تو ان کو شکست دی، پھر ان میں آپس میں اختلاف پھیلا دیا۔ اس سب کو کنٹرول کرنا ہے تمہیں، کوئی بات نہیں، ان کو نظر انداز کرو، انہوں نے ان سے غلطی ہو گئی، ان کو چھوڑ دو، ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ دیکھیں یہ سٹیپس، اب یہ گراؤنڈ تیار ہو گیا آئندہ کے لیے۔ ابھی بھی نہیں، اب پھر ان سے ابھی بھی مشورہ کرو، حالانکہ مشورہ کرنے سے ان کے مشورہ کرنے سے بہت سے معاملات خراب بھی ہوئے۔ اس کو کئی جو مفسرین نے لکھا ہے، ہم نے اس کو اس لیے نہیں بیان کیا تھا کہ چونکہ پیغمبر نے کسی کے مشورے پہ عمل نہیں کیا، پیغمبر مشورے پہ عمل نہیں کرتا، یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ قرآن کا نظریہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پھر بھی مشورہ کرو ان سے۔ اب یہ ہوا ایک اور سٹیپ، کس لیے مشورہ کرو؟ اس لیے کہ آئندہ اور بھی دوسرے امور ہو سکتے ہیں، دوسرے کام ہو سکتے ہیں، دوسرے پلانز ہیں کہ جن کے لیے آپ کو مشورہ کرنا ہے، تو آپ ان سے مشورہ کریں۔ ہو گیا؟ ابھی بھی نہیں، مشورہ کرنے کے بعد اب آپ کسی کام کے کرنے کا مکمل ارادہ کر لیں۔ ارادہ کس طرح ہوتا ہے؟ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، یعنی آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو کل سفر کرنا ہے، تو کیا آپ ارادہ کر کے بیٹھ جائیں گے؟
پختہ ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ پوری تیاریاں خود مکمل کر لیں. تو عزم کا مطلب ہے مکمل پختہ ارادہ کر لینا. آپ نے پختہ ارادہ کر لیا، عزم کر لیا، یعنی تیاریاں مکمل کر لیں. جب یہ سب کچھ ہو چکا، تیاریاں ہو گئیں، تو ایک کام رہ گیا. سارے کام آپ نے کر لیے، توجہ ہے نا. دیکھیں توکل کس کو کہتے ہیں. سارے کام آپ نے کر لیے، ایک کام رہ گیا کہ ہم نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے، جو عزم کیا ہے، وہ پورا بھی ہو جائے. یہ کام اب آپ کا نہیں ہے. ارادہ آپ کر لیں، آپ سارے اسباب مہیا کر لیں، کیونکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. اللہ نے ہر چیز کے اسباب معین کیے ہیں، اور اسی اعتبار سے کائنات جو ہے چل رہی ہے. ہمیں بھی اسی کا تابع ہونا ہے. البتہ یہ اسباب اللہ کے تابع ہیں، حکم الہی کے تابع، یعنی وہ مسبب الاسباب ہے. وہ ہر سبب کا مسبب بے حقیقی اللہ ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسباب مہیا کرنے کے بعد ہم نے پورا ارادہ کر لیا ایک کام کے کرنے کا، کرنے کے بعد فتوکل علی اللہ، اب اللہ پر توکل کرو. یہ نہیں کہ کچھ نہیں کیا اور کہا کہ میں تو کل سفر کرنے والا ہوں، اور آپ نے کوئی کام کیا نہیں تو پھر آپ واقعی سفر کریں گے، مگر انگلش میں کریں گے، اردو میں نہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آپ اگر واقعاً اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو توکل کے یہ سٹیپس ہیں، اس کو کہتے ہیں توکل. تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب سے بے نیاز ہو جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ کھانا تو آ ہی جائے گا. کھانا آئے گا نہیں جب تک آپ اس کے لیے کوشش و کاوش خود بھی نہ کریں. سعی آپ کریں، اتمام اللہ کی طرف سے ہوگا، وہ چیز مکمل اللہ کی طرف سے ہوگی. نتیجہ جو آپ اچھا چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اس کام کی تکمیل آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. میرے مولا کا وہ قول کتنا مفہوم کے اعتبار سے سادہ مگر عمیق ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا. انسان کتنا ہی پختہ کوئی ارادہ کر لے، ارادہ کر لیا، ساری تیاریاں مکمل کر لیں، کام نہیں ہو سکا، کینسل ہو گیا، اچانک کینسل ہو گیا. اس کو پتہ نہیں چلا کیوں کینسل ہوا، پہلے سے کوئی ایسے حالات نہیں تھے کینسل ہونے کے، لیکن وہ کام جو اس کو کرنا تھا، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں. اس کو مثلا کہیں کا سفر کرنا تھا، اس نے ٹکٹ لے لیا تھا، وہ ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا، پتہ چلا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی اور پروگرام کینسل ہو گیا، اس کو واپس آنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام سارے تم نے کیے، لیکن نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کا نام ہے توکل کرنا. اور جب انسان توکل کرے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے توکل کہ اس کا جب نتیجہ اس نے اللہ کے حوالے کر دیا، اور یہ آسان کام نہیں ہے، اس کو بھی سن لیجئے، یہ آسان کام نہیں ہے حوالہ اللہ کے، مطلب کوئی بھی نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا، یہ آسان کام نہیں جب تک ایمان پختہ نہ ہو انسان کا. اس لیے بعد میں مؤمنین کے لیے کہا گیا، یہاں تو ابھی پیغمبر سے کہا جا رہا ہے نا، فتوکل علی اللہ، اے نبی اب تم اللہ پر توکل کر کے بس آگے بڑھو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان توکل کرتا ہے تو نتیجہ جو بھی ہو اسے دکھ نہیں ہوگا اس نتیجے کا، اگر اس کے مزاج کے خلاف نتیجہ نکلا. وہ جو توقع رکھتا ہے، اس نے جو کچھ بھی ذہن میں سوچا ہوا ہے، میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اس کا ایک گول ہے، اس گول تک اس کو پہنچنا ہے، نہیں پہنچ سکا، اس نے محنت کی، تیاری کی کسی ایک کام کی، وہ کام پورا نہیں ہوا، افسوس ہوتا ہے نا، دل دکھتا ہے. اگر وہ توکل کرے کہ میں نے یہ کام اس کے سپرد کر دیا ہے، توکل یعنی میرا اب وکیل اللہ ہے. آپ اس دنیاوی معاملات میں کسی کو وکیل بنا دیں، اگر وکیل معتبر ہے
تو آپ کا کیس جب وہ لڑے گا تو وہی کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ یہ معمولی دنیا کا وکیل۔ اب آپ نے اس کو وکیل بنایا ہے جو ہر شے کا عالم ہے۔ جب آپ نے توکل کیا تو توکل کرنے کے بعد اب آپ مطمئن ہو گئے، تو پہلا نتیجہ توکل کا کیا ہے؟ اطمینان قلب۔ مگر یہ آتا نہیں جب تک ایمان نہ ہو۔ انسان کی بے چینی جو ہے وہ اس کو توکل صحیح معنی میں نہیں کرنے دیتی، مگر جب توکل کر لیتا ہے تو یہ اس کو سکون ملتا ہے۔ ایک اور نتیجہ قرآن نے یہاں پیش کیا، وہ کیا ہے کہ دیکھو توکل سے کیوں اطمینان قلب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری نصرت کر دے، اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، پھر تم پر کوئی غالب ہونے والا کائنات میں نہیں ہے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اگر خدا کی مدد ہو گئی۔ بس پھر کیا بھئی، ہم نے جب توکل کیا اور خدا کی مدد ہو گئی تو پوری کائنات مل کے بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو فکر کس بات کی، ڈر کس چیز کا؟ آپ کے سامنے 10 پریشانی آ سکتی ہیں، اگر ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے آپ ظاہری اسباب، وہ سٹیپس لے لیں جو ضروری ہیں، یہ کر لیا، یہ کر لیا، جہاں تک آپ کے اختیار میں تھا وہ کام آپ نے کر لیا۔ اب آپ کو ڈر ہے کہ کیا ہونے والا آگے، وہاں مت ڈریے، اپنے کام پورا کر لیجئے، اب وہاں توکل کیجئے۔ جب آپ توکل کریں گے نا تو خدا کہتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ، یہ تو سوچو کہ 2 باتیں ہیں، یا تمہاری خدا مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، دونوں نہیں ہو سکتی اکٹھے۔ یا تمہاری مدد کرے گا، اب جو کام یہاں تک تم نے پہنچا دیا، اب آگے اس کام کو مکمل یا تو خدا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر خدا تمہاری مدد کرے گا اور آگے بڑھائے گا کام کو، تو یہ بتاؤ کہ کائنات میں وہ کون ہے کہ اس کے بعد اس کام کو روک دے، جو کام اللہ مکمل کرنے والا ہے۔ اس کا نام ہے توکل۔ اب یہاں ہم بے فکر ہو گئے، یا اللہ جو تو نے ہمیں حکم دیا کہ تم کوشش کرو، وہ کوشش کاوش ہم نے کر لی، یہاں تک کر لی، اب اس کے آگے سارے کام تیرے حوالے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ ہم نے تو کر دیا اپنی کوشش جو ہمارے بس کی تھی، کر دی، اب یا اللہ تو مدد کر۔ تو ایک تو صورت ہے کہ اللہ مدد کرے، اچھا ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے اللہ مدد نہیں کرنا چاہتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر خدا مدد نہیں کرنا چاہتا تو تم کتنے بھی ہاتھ پیر مارو۔ یہ تو سوچ لو نا، یعنی توکل، اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہے تو توکل کے علاوہ چارہ بھی نہیں ہے۔ کیا چارہ ہے آپ کے پاس علاوہ توکل کے؟ اگر اللہ نے نصرت کی تو پھر کوئی ہمارا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہم کو۔ اگر اللہ نے وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اللہ تمہاری نصرت ترک کر دے، اللہ نہ کرے تمہاری مدد، چھوڑ دے تم کو اسی حالت میں، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو تم خود بتاؤ، چلو تم بتاؤ۔ اب دیکھیں نا، لہجہ بدل دیا قرآن نے۔ اب قرآن نے نہیں کہا، پہلے تو کہہ دیا کہ اگر تمہاری نصرت کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، فیصلہ کن ہے بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تمہاری مدد نہیں کرے تو اللہ نے نہیں کہا کہ پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، نہیں، اب آپ سے ہی پوچھ لیا، چلو تم بتاؤ، اگر اللہ تمہاری مدد نہ کرے پھر کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون تمہاری مدد؟ چلو تم بتا دو۔ تو جب ایسا ہے کہ کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اگر خدا مدد نہ کرے، تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کیا کریں؟ یہ 2 صورتیں، یا مدد کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو نتیجہ کیا دیا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہٰذا مؤمنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ اب سکون ہے،
اطمینان ہے، مطمئن ہے۔ پریشانی آئے تو آئے، ہم سے کیا مطلب بھئی، ہمارے ہاتھ میں جب نہیں ہے تو ہم کیوں الٹا پریشانی پہ ایک اور پریشانی ہم لا رہے ہیں؟ یہ تو بے سبب ہے نا۔ 7 مرتبہ پورے قرآن میں یہ ٹکڑا یوز ہوا ہے توکل کے تعلق سے، تو متعدد بار قرآن نے اس لفظ کو دہرایا ہے اور توکل پر زور دیا ہے، لیکن یہ لفظ یہ جملہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہذا لازم ہے کہ اللہ پر مومن توکل کریں۔ یہ توکل الناس نہیں ہے کہیں پر بھی کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں۔ لوگ توکل کر ہی نہیں سکتے اللہ پر جب تک ایمان نہ ہو، اس لیے کہ توکل کے لیے ایمان چاہیے۔ آپ جب کسی کے حوالے کر رہے ہیں تو اس پر اعتماد چاہیے، اعتماد کے لیے آپ اس پر بھروسہ کریں نا۔ تو جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو ایمان کے بغیر نہیں ہوگا، اللہ پر جب توکل ہوگا ایمان کے بغیر، تو لہٰذا اگر تم مومن ہو تو تم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے پیغمبر سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ توکل کریں اللہ پر، اس کے بعد مؤمنین سے کہا جا رہا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مؤمنین کو بھی اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ بات تو ہماری طرف سے ہوگی نا، اب اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ خود توکل کے لیے کیا کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں موجود۔ بے شک مثالیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے اللہ کے نیک بندوں کے توکل کی مثالوں سے۔ دیکھیں جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، عجیب ہے وہ کیفیت، عجیب ہے وہ منظر کہ جب کہ زمین پر ایک ہی وہ اللہ کا نام لینے والا اور دنیا کے سارے کافر جمع ہو گئے ہیں اس کے خلاف، ساری طاقتیں جمع ہو گئی ہیں اس کے خلاف، ایک ہیں، تنہا ہیں، مگر دیکھیں اس کو کہتے ہیں توکل، اور یہاں ہے ایمان کی طاقت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک طرف ایک اکیلے ابراہیم ہیں اور دوسری طرف کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے ہے، وہ ہے وہ نمرود کو جو خود کو خدا کہہ رہا ہے، اور وہ بھی جناب ابراہیم کو جو ایک ہیں، اکیلے ہیں، پورا گروپ نہیں ہے، ایک ہے، ایک انسان، ان کو سزا دینا چاہتا ہے۔ سزا بھی کیا دے رہا ہے؟ آگ کی سزا، آگ میں ڈال دو ان کو، تو ڈال دو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شے کو جلانے کے لیے ماچس کی ایک تیلی کافی ہے، چھوٹی سی مختصر سی ایک آگ کافی ہے بہت زیادہ آگ لگانے کے لیے۔ تو ایک انسان کو جلانا ہے تو تھوڑی سی آگ لے آؤ، نہیں، جمع کرو جمع کرو جمع کرو جمع کرو، سبحان اللہ۔ آگ جمع کی، اتنی جمع کی، اتنی آگ جمع کی، یعنی اتنی لکڑیاں جمع کی، اور اس میں جو آگ لگائی گئی تو اتنی بڑی آگ ہوئی وہ کہ دور تک کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، پرندے تو وہاں سے جا بھی نہیں سکتے تھے، اس طرف سے گزر نہیں سکتے تھے۔ نہ صرف یہ، خود کفر کے سامنے ایک مشکل یہ سامنے آئی کہ جسے آگ میں ڈالنا ہے، آگ اتنی زیادہ، اب اس کو آگ میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ دیکھیں اس واقعے کو
پیش کرنے کا مقصد صرف میرا یہ ہے یہاں کہ آپ توکل کی اہمیت دیکھیں، اور تعرف الاشیاء بافدادها، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر توکل کی حقیقت کو پہچاننا ہے کہ کیا ہے، تو یہ دیکھیں کہ عدم توکل کیا ہے۔ تو اب یہاں پر جنگ ہے دو میں، ایک وہ جس کو خدا پر یقین، ایک وہ جس کو خدا پر یقین نہیں، جو خدا کے مقابلے پر آ گیا۔ تو اطاعت خدا اور مخالفت خدا کا مقابلہ ہے، ایک مؤمن کا اور ایک کافر کا مقابلہ ہے۔ بس اسی سے توکل کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا آج۔ ایک طرف ایک مؤمن ہے، اسے اللہ پر مکمل بھروسہ ہے، مکمل توکل ہے، اس کا اطمینان دیکھیں۔ دوسری طرف کفر ہے، پوری طاقت ہے ظاہری، سارے اسباب اس کے پاس مہیا ہیں، مگر اس کا خوف ملاحظہ کریں آپ، کتنا ڈرا ہوا ہے وہ نمرود، کہ وہ آگ اکٹھی کرتا ہے، سوچتا ہے شاید یہ کم ہے، اور اکٹھی کرتا ہے کہتا ہے شاید یہ بھی ابھی کم ہے، اور بھی اکٹھی کرتا ہے کہتا ہے یہ بھی ابھی کم ہے۔ ایک ہی تو آدمی ہے تمہارے مقابلے پر، تمہارے ساتھ تو پوری دنیا ہے، تمہارے ساتھ تو حکومت ہے، تمہارے ساتھ تو سپاہی ہیں، لشکر ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لوگ ہیں، تمہیں خدا ماننے والے لوگ ہیں، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اور یہ آگ جلا رہے ہو، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ، اتنی بڑی آگ ایک آدمی کے مقابلے پر، تو کہاں ہے تمہارا وہ اطمینان؟ تم خود کو خدا کہتے ہو، تم کو اطمینان ہونا چاہیے تھا، ارے یہ ایک آدمی ہے، میں اس کو جلا دوں گا فوراً، یہ کیا کر لے گا؟ تم جو کچھ کر رہے ہو ایک مختصر ہے، تمہارا جو مد مقابل ہے ایک شخص ہے، اس کے مقابلے پر اتنی طاقت کا جمع کر لینا تمہارے عدم اطمینان کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ طاقت ہے مگر تم اس طاقت پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم اس کفر کی طاقت پر کیا بھروسہ کرو گے؟ تو تمہارے پاس طاقت ہے مگر طاقت نہیں ہے، وہ کمزوری ہے، اس لیے کہ توکل نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی وہ نہیں ہے جس پر تم بھروسہ کر سکو۔ اور یہ جو اکیلا ہے، نہ اس کے پاس اسلحہ ہے، نہ اس کے پاس لوگ ہیں، نہ اس کے پاس حکومت ہے، نہ اس کے پاس ظاہری تمطراق ہے، اکیلا ایک انسان ہے اور اطمینان سے چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے توکل کو بھی دیکھو، جب اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو وہ اس سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جس پہ بھروسہ کسی حد تک کیا جا سکتا تھا، جبرائیل، آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تو کہا اما الیک فلا، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو ضرورت نہیں، کہا ضرورت تو ہے مگر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کی مدد کی ضرورت ہے میں اس پہ بھروسہ کر چکا ہوں، اور جب بھروسہ کر چکا ہوں تو دنیا نے اس توکل کے نتیجے کو دیکھا کہ اس ظلم نے، اس طاقت نے کیسی شکست قبول کی، ماننا پڑا اس طاقت کو کہ جو خود کو خدا کہہ رہا تھا، اس کو ماننا پڑا کہ نہیں، اگر وہ خدا ہوتا تو ابراہیم کو اس آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا، مگر آگ سے بچانے والا کون تھا؟ وہ تھا کہ جس پر ابراہیم نے توکل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقت جب انسان کے پاس طاقت ظاہری ہوتی ہے اور اس پہ بھروسہ کرتا ہے، تو چونکہ وہ بھروسہ کمزور ہوتا ہے لہٰذا اس کا نتیجہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا آخر میں شکست اسی کی ہوتی ہے۔ اور پہلی شکست یہی ہوتی ہے کہ وہ کمزور کے مقابلے پر یا ظاہری مختصر طاقت کے مقابلے پر زیادہ طاقت اکٹھی کرتا ہے، یہ اس کی پہلی کمزوری ہے، یہ پہلی اس کی شکست۔ میں کہتا ہوں کہ نمرود کی پہلی شکست یہی تھی کہ اس نے ایک ابراہیم کے مقابلے پر اتنی آگ جمع کی، اور یہی طریقہ اور یہی چیز آپ تاریخ میں دیکھتے چلے جائیں تو یزید کی پہلی شکست ہی یہ تھی کہ 72 بھوکے پیاسوں کے مقابلے پر اتنی بڑی طاقت جمع کر لینا۔ یہ بحث لوگ اب کرتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات کی باتیں تم مت کرو، اس وقت جب اتنا لشکر جمع کیا اتنے مختصر لوگوں کے لیے، یہ اس کی پہلی شکست تھی۔ اور ان کا اطمینان دیکھو کربلا والوں کا، ان کا سکون دیکھو کربلا والوں کا، ان کا توکل اللہ پر دیکھو کربلا والوں کا۔ تو انسان جب اپنے ایمان کو مضبوط محسوس کرے تو خود بخود توکل ہوتا ہے۔ اس لیے فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنون کو
توکل کرنا چاہیے۔ ایک اور نکتہ، وقت گزر جاتا ہے جلدی، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت واقعات ہیں، اگر ان واقعات ہی کا تذکرہ کیا جائے تو وقت گزر جائے۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک جنگ میں آپ جدا ہو گئے، ایک طرف جا کر بیٹھے ہیں، دشمن نے دور سے دیکھا کہ پیغمبر فلاں جگہ اکیلے بیٹھے ہیں، وہ خاموشی سے دوسرے راستے سے وہاں تک پہنچ گیا، پیغمبر آرام فرما رہے تھے، اس نے تلوار نکالی، پیغمبر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ تلوار لیے سامنے کھڑا ہے، وہ مار سکتا تھا، وہ اسی وقت حملہ کر دیتا، لیکن دیکھیں کفر کا مزاج کہ اس نے فوراً، اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرے، اس نے کہا بتائیے آپ بڑے خدا کی بات کرتے ہیں اپنے، اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس لیے کہ اکیلے ہیں پیغمبر اور ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اور وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، مقابلہ ہو نہیں سکتا، کون بچائے گا؟ فرمایا وہی بچائے گا جس پر میں توکل رکھتا ہوں۔ یہ جملہ اتنے اطمینان سے کہا کہ اس پر خوف طاری ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تلوار اٹھا لی پیغمبر نے، اس کے اوپر بلند کی، کہا اب بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ دیکھیں آپ، یہ ہے تو اصل طاقت جو مومن کے پاس ہوتی ہے، کیا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہے اس کو سپورٹ کرنے والا۔ ان ینصرکم اللہ، اگر تمہیں خدا تمہاری نصرت کرے کون تم پر غالب آ سکتا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے صرف اس سے سوال کیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، دیکھیں ابھی تک نبی نہیں مان رہا تھا، اے اللہ کے نبی وہی بچائے گا جس نے آپ کو میرے ہاتھ سے بچایا تھا۔ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا؟ اطمینان سے کہا وہ بچائے گا۔ کوئی دوسرا ہوتا تو رونے لگتا، ڈرنے لگتا، خوف کھانے لگتا۔ جہاں توکل ہوتا ہے وہاں موت سے گریہ نہیں ہوتا، رونا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو روتا ہوا دیکھیں نا تاریخ میں، فلاں صاحب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، ان کو سمجھانا پڑ رہا تھا کہ بھی مت رو، ارے رو ہی کیوں رہے تھے؟ اللہ پہ توکل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ دوسری طرف ایک آدمی سو رہا ہے، کتنا توکل ہے اللہ کے اوپر کہ مولائے کائنات کس حساب سے سو رہے تھے۔ آپ سوچیں بستر پر 40 تلواروں کے سائے میں سونا کتنا سخت ہے، تقریباً ناممکن ہے، مگر توکل۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء کا اور ائمہ کا توکل تو وہ تو چونکہ جس منزل یقین پر ہوتے ہیں اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، لیکن وہ ہمارے لیے نمونے عمل تو ہیں۔ البتہ اس کو نہ بھولنا چاہیے کہ اسباب بہت مہم ہیں، اس کی مثالیں بھی بہت ہیں، لیکن ایک مثال شاید کافی ہو جناب مریم کی، کہ جب جناب مریم کو اللہ مسلسل غذا کہاں دیتا رہا؟ مسجد میں۔ جب کبھی زکریا آتے تھے تو کہتے تھے انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ کے پاس سے آیا۔ لیکن جب جناب عیسیٰ کی پیدائش کا موقع آیا اور ان کو باہر نکالا گیا اور وہ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں اور اب ان کو بھوک لگی تو کیا ہوا؟ ہزی الیک بجذع النخلہ تساقط الیک رطبا جنیا، موسم نہیں تھا کھجور کا، درخت تھا سوکھا ہوا، یا اللہ بھوک لگی ہے، وہاں تو آ جاتا تھا کھانا، کہ اب تم کو کچھ تو کرنا ہے، کچھ کرو پھر بھروسہ کرو اللہ پر۔ ان کو یقین ہے کہ آئے گا کھانا، ضرور ملے گا کھانا، اس لیے کہ جب وہاں تھی تو ملتا تھا، آتا تھا، یہاں بھی ملے گا، کہا نہیں ملے گا تو صحیح مگر کچھ کرنا پڑے گا تمہیں۔ کیا کروں؟ اس کو ہلاؤ۔ دیکھیں سوکھے درخت کو ہلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے مجھ پہ آ کے گر پڑے، کہا نہیں، اب یہاں تمہارا توکل کام آئے گا، پہلے کرو کوشش کے ساتھ کرو توکل، تب نتیجہ کیا آئے گا؟ اللہ کی مدد۔ تو کوشش، توکل، اللہ کی مدد،
یہ ہے پورا پروسیجر اگر انسان کے پاس ایمان ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے ہم کو؟ توکل کا نتیجہ بہت سے حسین اور خوبصورت نتائج ہیں ایک مومن کے لیے. اللہ پر بھروسہ. دیکھیں زندگی پریشانیوں سے ہر انسان کی بھری ہوئی ہے. کون انسان ہے دنیا میں جو پریشان نہیں ہے؟ مگر پریشانیوں میں انسان ادھر ادھر بھاگتا ہے, اللہ ہی کو بھول جاتا ہے. اگر توکل کرے بہت سے مسائل, اور خود آپ کی زندگی کے نہ جانے کتنے ایسے تجربات ہوں گے کہ جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں اور یقین ہوتا ہے کہ اب یہاں یہ راستہ کھلنے والا نہیں ہے, لیکن ذرا خدا پر بھروسہ ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, انسان پورے مکمل دل سے توجہ سے افوض امری الی اللہ, یا اللہ اب میرے ہاتھ سے یہ میرا کام نکل چکا ہے, میرے بس میں نہیں ہے, میں تیرے سپرد کرتا ہوں, تجھ کو وکیل بناتا ہوں. بنا دیجئے, بنا کے دیکھیے کس انداز سے وہ کام مکمل ہوتا ہے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان ینصرکم اللہ, نصرت ملتی ہے فوراً, اللہ کی مدد. توکل کا نتیجہ مدد ہے. توکل کا نتیجہ جو بہت بڑا فائدہ ہے, جو قرآن نے جو ہے سورہ نحل آیت نمبر 99 میں پیش کیا ہے. سورہ نحل میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. یہ جو شیطان بہکاتا ہے نا, یعنی نہ صرف اللہ کی مدد ہوتی ہے بلکہ توکل کرنے سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو شیطان آتا ہے نا, شیطان نے بہکا دیا, آپ نے ہر بار شیطان نے بہکا دیا, شیطان نے ایسا کر دیا, شیطان تم کو بہکا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لیس لہو سلطان, شیطان کا غلبہ اور اس کا قبضہ ان لوگوں پہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں. تو اگر توکل ہے شیطان خود بھاگ جائے گا. شیطان آتا ہی وہاں ہے جہاں توکل نہیں ہے. یعنی آپ کا سارا بھروسہ دوسرے لوگ ہیں, اللہ ہے ہی نہیں, تو پھر شیطان کے لیے تو بہترین آماج گاہ ہے آپ کا یہ عمل اور آپ کا یہ عقیدہ, کہ جس میں اتنا کمزور عقیدہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے ہیں, دوسروں پہ کر رہے ہیں, تو ظاہر شیطان وہیں آ جائے گا. اور پھر بے خوفی آتی ہے, جگہ جگہ جو خوف, ڈر, جیسے بھی میں نے کہا نا کہ رونا, ڈرنا, گھبرانا. مولا کائنات کیا کہتے تھے؟ ان ابن ابی طالب لا یبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیہ. ابو طالب کے لال کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ موت پہ جا پڑے, موت اس پہ آ پڑے. یہ نہ صرف کہتے تھے, عملاً اس کا اظہار ہوتا تھا. چلے جاتے تھے جنگوں میں, خطروں میں, اور کتنے اطمینان سے پیغمبر ان کو بھیج دیا کرتے تھے. یعنی جگر کا ٹکڑا ہیں, دست و بازو ہیں, اور مگر ان کو بھیج دیا کرتے تھے خطروں میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی توکل اور جانے والے کو بھی توکل. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نصرت الہی. تو خیر ہم آج یہی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر سکے اور اسی پر گفتگو تمام ہوئی. حالانکہ خود حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت ہی دلچسپ موضوع تھا توکل, اس پر مزید گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن اختتام ہم ایک اہل سنت کے بہت ہی معروف مفسر ہیں علامہ جو ہے ثعلبی. تو تفسیر ثعلبی بہت ہی مشہور تفسیر ہے. اس میں کسی امام کا نہیں, کسی نبی کا نہیں, کسی معصوم کا نہیں, ایک قول امام کے ایک غلام کا انہوں نے پیش کیا ہے. کس کا؟ بہلول دانا کا. توکل کے اوپر بہلول دانا کا ایک قول, بس اس پر ہم گفتگو کو تمام کریں گے. یہ تفسیر ثعلبی جلد 3 صفحہ 194 پر ہم نے خود اس کو پڑھا ہے, ابھی دیکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ متى يكون العبد متوکلا, کوئی ایک بندہ توکل کرنے والا کب قرار پاتا ہے, کب کہہ سکتے ہیں کہ اس نے توکل کیا؟ تو کہا اذا كان النفس غریبا بین الخلق والقلب قریبا الى الحق. جب انسان کا نفس خلق خدا کے درمیان, مخلوقات کے درمیان, لوگوں کے درمیان خود کو اجنبی, اسٹرینجر محسوس کرے, اور اللہ سے اس کا دل قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے. یعنی لوگوں سے محسوس کرے کہ میرا کس سے کیا تعلق ہے, کہاں تک میں, یعنی کسی پر بھروسہ نہ ہو, اللہ پر ہو, تب جا کر یہ شخص متوکل کہلاتا ہے. یعنی اس پر توکل کرنے والا
قرار پاتا ہے۔ پروردگار ہم لوگوں کو ان مؤمنین میں قرار دے جو اللہ پر مکمل بھروسہ، اعتماد اور توکل رکھتے ہیں، اور نتیجے میں پروردگار ہمارے لیے بہترین وکیل ہو، اور ہمارے لیے اس کا وکیل ہونا اور یہ توکل ہمارا اس کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور پروردگار مسلسل ہماری اور تمام مومنین کی مدد فرمائے۔ جو مومنین پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے دل میں ان کے ایمان کو مضبوط کرے، اور توکل کی یہ اعلیٰ ترین صفت ان کے لیے پروردگار عالم مخصوص فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔